ہمارے لائف اسٹائل کا ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ فربہ جسم تمام بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ صحت کے لیے کس قسم کی غذا کی ضرورت ہے، اور انہیں جس جگہ جو کچھ کھانے کو نظر آ جائے بس شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت کھاتے رہنے اور غیر صحت بخش غذائیں کھانے کے نتیجے میں ایسے لوگ مختلف نامیاتی بیماریوں کے علاوہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دفتر میں 20 افراد ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ان میں سے 2 افراد ڈپریشن کا شکار ہوں، اور ان 2 میں سے ایک آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن کا شکار افراد اینٹی ڈپریشن ادویات کے ذریعے اس مسئلے سے جان چھڑانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ڈپریشن کا شکار افراد اینٹی ڈپریشن ادویات کے ذریعے اس مسئلے سے جان چھڑانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اداسی، بھوک نہ لگنے، نیند نہ آنے، عدم توجہ اور عدم دلچسپی جیسے عوامل سے دور رہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف میلبرن میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق ڈپریشن کے عوامل پر قابو پانے کے لیے ماحول اور عادات میں تبدیلی لانا ضروری ہے، اور ان عادات میں سب سے اہم کھانے پینے کا معمول بھی اہمیت رکھتا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور کن چیزوں کو اپنی غذا میں شامل کرنا ہے تاکہ آپ کے ڈپریشن میں کمی آئے یا اس سے محفوظ رہا جا سکے۔ میلبرن یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق غذا دماغی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور دماغی صحت غذا پر اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ جب آپ کے جسم میں عمدہ قسم کا ایندھن غذا کی صورت میں پہنچتا ہے تو آپ کا جسم اور دماغ بہتر طریقے سے اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ امریکن جرنل آف کلینک نیوٹریشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ دالیں، مچھلی، پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال ڈپریشن کے خطرے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ دماغی صحت پر اثرات۔ دراصل ہم جو کچھ بھی کھائیں اس کے اثرات براہ راست جسم و دماغ پر مرتب ہوتے ہیں۔ دماغ کا زیادہ تر حصہ لیپڈز یعنی چربی پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ بقیہ حصہ امینو ایسڈ، گلوکوز، پروٹین اور دیگر اجزاء سے بنتا ہے۔ اگر ہم ایسی غذائیں، گریاں، بیج اور مچھلی وغیرہ کھائیں جن میں فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے تو یہ دماغ میں نئے خلیوں کی تشکیل اور ان کی بحالی میں مدد دیتی ہیں۔ غذائیں آپ کی نیند پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر آپ رات کو ذہنی طور پر خود کو الرٹ اور دوپہر کھانے کے بعد غنودگی کا شکار محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ آپ کی خوراک سے خوش نہیں ہے۔ 2018 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق مچھلی اور دیگر سمندری غذاؤں کا زیادہ اور فاسٹ فوڈ کا کم استعمال ڈپریشن کے تناسب میں کمی لاتا ہے۔ سمندری غذاؤں میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے دماغی صحت پر عمدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح BMC میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق کہتی ہے کہ وہ افراد جو سبزیوں، پھلوں، کم چکنائی والی ڈیری مصنوعات، بغیر نمک کے میوہ جات، سرخ گوشت، مچھلی، مرغی، زیتون کا تیل اور انڈے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ میٹھی، تلی ہوئی اشیاء، فاسٹ فوڈز، میٹھے مشروبات، پروسیسڈ فوڈز وغیرہ سے اجتناب یا ان کا کم سے کم استعمال کرتے ہیں، ان میں ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا خطرہ 33% تک کم ہو سکتا ہے۔ جسمانی صحت پر اثرات۔ آپ خود بھی ایسے تجربات سے گزرے ہوں گے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی تو آپ کا موڈ اچھا ہو گیا۔ دراصل کچھ غذائیں اپنے اندر موجود منرلز، وائٹامنز اور دیگر غذائی خصوصیات کی وجہ سے آپ کے جسمانی افعال پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور کچھ غذاؤں کی خصوصیات میڈیسن جیسی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہری سبزیاں آپ کو پھیپھڑوں کی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتی ہیں۔
فولک ایسڈ والی غذائیں جیسے پالک، ایووکاڈو، پھلیاں اور مونگ پھلی وغیرہ خواتین کو حمل کی پیچیدگیوں، اسٹروک اور خون کی کمی انیمیا سے دور رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اسی طرح انناس میں ایک انزائم برومیلن ہوتا ہے جو پروٹین کو ہضم کرنے، سوزش کو دور کرنے اور قوت مدافعت بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ سیلمن مچھلی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے جس سے سوزش کے خلاف مزاحمت، دائمی بیماریاں کم کرنے اور دماغی حالت بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ مشرومز میں کئی ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو آپ کے قوتی مدافعت کو بہتر کرنے اور پورے جسم میں سوزش کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ شاہ گوبھی، بروکلی، بلو بیریز، گرم مسالے، ادرک اور لہسن سوزش کش خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ مثلاً ہلدی کو ہی لے لیجئے جو تقریباً ہر کھانے میں ڈالی جاتی ہے۔ اس کے اندر موجود کریوکیومن بہترین سوزش کش خصوصیات رکھتا ہے۔ اس وجہ سے ہلدی صدیوں سے دواؤں میں استعمال ہو رہی ہے۔ پولی فینولز اور کیٹچن جیسے قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور سبز چائے آپ کی جلد کو دھوپ سے ہونے والے نقصان سے محفوظ رکھتی ہے اور اس پر ہونے والے سرخ دانوں سے بچاتی ہے۔ دہی بائیوٹن وٹامن بی کی ایک قسم سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد کو بہترین بنانے کے ساتھ ساتھ ناخنوں کو بھی خوبصورت بنانے میں مدد دیتا ہے۔ سنگتروں میں اینٹی آکسیڈنٹس اور وٹامن سی جلد کو ڈھلکنے سے روکتے ہیں، ساتھ ہی جلد کے خلیات کو نقصان پہنچنے سے بھی بچاتے ہیں۔ انار خون صاف کرنے کے لیے بہترین پھل ہے جسے کھانے سے جسم کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ انار میں پونیسیک ایسڈ، ایلیجک ایسڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس جیسے عناصر انتہائی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو جلد کے خلیوں کو دوبارہ پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹماٹر میں موجود وٹامن سی کی کثیر مقدار چہرے کو دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ رنگت میں بھی نکھار پیدا کرتی ہے۔ اگر ٹماٹر کو مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو اس سے جلد کے مردہ خلیات، کیل مہاسوں اور دانوں سے نجات مل جاتی ہے۔ انار خون صاف کرنے کے لیے بہترین پھل ہے جسے کھانے سے جسم کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ انار میں پونیسیک ایسڈ، ایلیجک ایسڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس جیسے عناصر انتہائی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو جلد کے خلیوں کو دوبارہ پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مشرومز میں کئی ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو آپ کے قوتی مدافعت کو بہتر کرنے اور پورے جسم میں سوزش کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ شاہ گوبھی، بروکلی، بلو بیریز، گرم مسالے، ادرک اور لہسن سوزش کش خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔